یہ ہے وہ رب کہ جس نے یہ ساری نشانیاں بنائی کہ پرندوں کے، میں بتا رہی تھی کہ پروں میں کیا چیز ہے کہ وہ ان کو سیدھا رکھتے ہیں، کیا چیز اندر ڈالی ہوئی ہے، اور اس کو پھر ہلاتے بھی ہیں، پھر ہواؤں کو وہ کیسے اپنے پروں سے بیلنس کرتے ہیں کہ یہ جہاز بھی نہیں بیلنس کر سکتا۔ وہ جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو جہاز والوں کو نا اپنی جان کے نالے پڑ جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اور دیکھو جن لوگوں نے آیت نمبر 39، اور دیکھو جن لوگوں نے ہماری آیتیں یہ بھی پڑھ لی ہیں، آیت نمبر 40، ان سے کہو کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا آنے والی گھڑی سامنے آ کھڑی ہو، یعنی موت، تو اس وقت بھی تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارو گے اگر تم سچے ہو تو؟ اللہ اکبر، نہیں، اس کو پکارو گے اگر وہ چاہے گا تو تمہاری مصیبت دور کر دے گا، اور اس وقت بھول جاؤ گے کہ جو کچھ تم شرک کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، اور انہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے سختی اور محنت میں گرفتار کیا۔ عجب نہیں کہ وہ عجز و نیاز کریں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو وہ گڑ گڑائے، اس لیے ان کے دل سخت پڑ گئے تھے، اور جو کچھ وہ بدعملیاں کر رہے تھے انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں خوش نما کر دکھایا تھا۔ پھر جب ایسا ہوا تھا کہ جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اسے انہوں نے بھلا دیا، تو ہم نے ان پر ہر طرح کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ خوشیاں منانے لگے، لیکن اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، بس نہ کہاں وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ اس طرح اس گروہ کی جڑ کاٹ دی گئی جو ظلم کرنے والا تھا، اور تمام ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں اب آیت پہ غور کریں، یہ 45، کہ جب آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے نا رشتہ دار تو آپ اسے ملنا بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا بیٹا آپ کا بہت ہی نافرمان ہو نا، یا بیٹی یا بیٹا، آپ اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو اس کو کچھ دینا ہی نہیں، میری طرف سے بھوکے مرے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میری نافرمانی کرتے ہو نا، میں تم پہ اپنی ساری آسائشیں کھول دیتا ہوں۔ اور وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ خوشیاں مناتے ہیں کہ لو جی اللہ نے ہمیں، جی لوگ کہتے تھے پکڑو نہیں ہے، ہمیں تو وہ خوشیاں ملی ہیں کہ کسی کو ملی نہیں ہے، ہمیں تو وہ آسائشیں، وہ دولت، وہ محل، وہ گاڑیاں ملی ہیں، ہماری تو فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بن گئی، کسی کی بنی نہیں۔ اور جو قرآن نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی انہیں مشکل سے مل رہی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کہتا ہے میں ان پہ آسائشیں کھول دیتا ہوں، جاؤ عیش کرو، کیونکہ یہ دنیا مجھے چاہیے ہی نہیں، یہ دنیا پھینکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو پھر کہا آیت نمبر 47، ان سے کہو تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر اللہ تم پر اچانک عذاب بھیج دے یا آشکارا آئے تو ظالموں کے گروہ کے سوا کون سا گروہ ہو سکتا ہے جو ہلاک کیا جائے؟ اور ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ خوشخبری سنائیں اور متنبہ کریں، یعنی ڈرائیں۔ پھر جو کوئی یقین لایا اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو اس کے لیے ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اپنی بد عملیوں کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ تم کہو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے غیبی خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا جاننے والا ہوں، نہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میری حیثیت تو فقط یہ ہے کہ اس بات پر چلتا ہوں جس کی اللہ نے مجھ پر وحی کر دی ہے۔ اور ان سے پوچھو کیا وہ جو اندھا ہے اور جو بینا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی محل ہی ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک عام سا بندہ اٹھ کے ہم سے بھی گیا گزرا غریب، اس کو ہم پہ پیغمبر بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ نے سونے کے پہاڑ دیے ہوئے ہیں، یا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غائب کا علم جانتا ہوں۔ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، صاف کہہ دیا نبی نے، اور اللہ نے کہا کہو ہی نہیں، میں تو صرف اور صرف اللہ کا نبی ہوں، اور میرے پہ صرف وحی آتی ہے، اور جو وحی آتی ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں اور عمل کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تم ان لوگوں کو وہی الہی سنا کر متنبہ کرو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اپنے پروردگار کے حضور لے جائے جائیں، اور اس دن اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی، عجب نہیں کہ وہ متقی ہو جائیں۔ اے پیغمبر اسلام، تم ان لوگوں کو جو دعوت حق پر ایمان رکھتے ہیں اور صبح شام اللہ کے حضور مناجات کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اپنے پاس سے نہ نکالو، اور ان کے کاموں کی جواب دہی تمہارے ذمہ نہیں، نہ تمہاری جواب دہی ان کے ذمہ ہے کہ ان کو نکال دو۔ اگر ایسا کرو گے تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نبی نے ہر چیز ان کو تقریر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے سردار آ جائیں اور آپ ان کو سمجھائیں تو اسلام مضبوط ہوگا، کیونکہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے تو ظاہر ہے اسلام مضبوط ہوگا۔ آپ کے پاس جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا اس زمانے کے، جو سب سے بیچارے صحابہ اس وقت مشرکین کی نظروں میں گئے گزرے تھے، صہیب تھے، خباب تھے، بلال تھے، عمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تھے، تو یہ ایمان لے آئے تھے۔
تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، ہم اور ہمارے نوکر چاکر برابر بیٹھے، کبھی نہیں ہو سکتا، آپ ان کو اٹھائیں اپنی محفل سے، پھر ہم آئیں گے۔ نبی کریم اللہ نے کہا انہیں نہ کبھی اٹھانا، یہی ہے جو تمہاری باتیں سننے والے ہیں اور یہی ہے جو دین میں آگے بڑھنے والے ہیں، تم ان کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں ان کے سرداروں کو عزت نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو اس طرح ہم نے بعض انسانوں کے ساتھ آزمایا، کہنے لگے کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے انعام کے لیے ہم میں سے چن لیا ہے؟ دیکھیں نا باتیں کرتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، کل تک ہمارے نوکر تھے، ہمارے حکم کے مطابق جی کرتے تھے، آج دیکھو ذرا اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں۔ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے انعام کے لیے ہم میں سے چن لیا، کیا اللہ بہتر جاننے والا نہیں کہ کون قدر کرنے والے ہیں؟ اور اے پیغمبر اسلام جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں تو تم شفقت و رحمت سے پیش آؤ، کہو تم پر سلام ہو۔ یہ ہے دیکھیں اللہ، اب دیکھیں اللہ کی بات غور سے سنیں کہ اے نبی آپ نے ان لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے، چاہے وہ غریب ہیں، کہو تم اس پر سلام کہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم ٹھہرا لی ہے، تم میں سے جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے اور اپنی حالت سنوار لے تو وہ بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا یہ بات کوئی کم خوشی کی ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ دے، ہمیں خوشخبری دے دے، ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں کہ بھائی لے لو اللہ کی رحمتیں، اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے رحمت لکھ دی ہے، اس رحمت کو اپنے اوپر لکھی دی ہے، کھلی رحمت ہے، اس کو محدود بھی نہ کرو، جو مانگنا ہے مانگو اپنے رب سے۔ اور لیکن یہ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا، ٹوٹ گئی ہے جوتی راستے میں تو اللہ سے مانگو، ادھر ادھر نہ دیکھو، بڑی سے بڑی چیز بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی مانگنی ہے جس کو کہتے ہوئے بھی تمہیں شرم آ رہی ہے وہ اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی اگر اس کے بعد ہے آیت نمبر 55، اور ہم اس طرح کھول کھول کر دیکھو اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ مجرموں کی راہ نمایاں ہو جائے۔ تم منکرین حق سے کہو مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، نیز کہو کہ میں کبھی تمہاری نفسانی خواہشوں پر چلنے والا نہیں، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو چکا اور ان میں نہ رہا جو راہ پانے والے ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے پاس نہ کوئی سنی بیٹھے ہوں، دیوبندی بیٹھے ہوں، اپنے فرقے کے بھائی بہنیں، آپ ان کے سامنے ان کے فرقے کو برا کہیں گے؟ بنا کے رکھیں گے کہ نہ بھائی ہم کیوں بگاڑے، ہمیں کیا اپنا حساب دیں گے؟ اللہ نے کہا کہہ دو انہیں، نبی تم صاف بات کہہ دو، تم نے نہیں ڈرنا، صاف کہہ دو کہ ان کے بتوں کی پوجا تم کرتے ہو، میں نے نہیں کرنی، تم میرے خدا کو، اب وہ کہتے تھے ہم آپ کے خدا کو اچھا کہتے ہیں اور آپ کے خدا کو نعوذ باللہ گانے نہیں دیتے، آپ ہی ہمارے بتوں کو اچھا کہیں اور گانا، انہوں نے کہا تم میرے خدا کو اچھا کہو لیکن میں تمہارے بتوں کو اچھا نہیں کہوں۔ ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ نبیوں کی ڈیوٹی پھر کتنی ہے، وہ آزمائش میں گزرتی ہے ان کی زندگی۔ اس کے بعد ہے 57، تم کہو بلا شبہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے، تم جس کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ کچھ میرے اختیار میں تو ہے نہیں، حکم تو بس اللہ ہی کے لیے ہے، وہی حق کی باتیں بیان کرتا ہے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم کہہ دو جس بات کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا، اور وہ ظلم کرنے والوں کی حالت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ کتنی پیاری اب یہ آیت ہے، دیکھیں اس کے پاس غائب کی کنجیاں ہیں، یعنی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، یعنی غائب کے ذخیروں کا مالک ہے، یعنی ابھی تمہیں نا اتنے اللہ کے خزانے ہیں کہ تمہیں ابھی نظر ہی نہیں آئے۔ ابھی تم یہ کبھی پہاڑوں کو کھودنے لگے نا انسان تو اندر اندر تمہیں سونے کے پہاڑ ملیں گے، اتنے خزانے ہیں اللہ کے، اور ان خزانوں کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ کنجی کس طرح کی ہے کہ جس کو چاہے گا اس کی خبر دے دے گا کہ جاؤ لے لو وہ میرے خزانے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ سمندروں میں ہے، سب کا علم وہ رکھتا ہے، درختوں سے کوئی پتا نہیں گرتا اور زمین کے، یعنی پتا نہیں گرتا مطلب یہ کہ پتا بھی اس کی اجازت سے گرتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، کوئی خشک اور تر پھل نہیں گرتا مگر یہ کہ واضح نوشتہ میں درج ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غائب کی کنجیاں ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے واضح آیت بتا دی کہ سمندر ہو، خشکی ہو، تری ہو، بیج لگاؤ نا تم اندر اندھیرے میں، کہیں زمین کے اندھیرے میں، وہ بیج نے پھٹنا ہے کہ نہیں پھٹنا یہ اللہ کو پتا ہے، تم نے تو لگا دیا، تمہیں تو اس کی بھی خبر نہیں ہے کہ جو بیج لگایا ہے وہ ایک شاخ بن کے باہر آئے گا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہی ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، یہ بھی آیت غور سے سنیں، اور وہی ہے جو رات کے وقت تم پر موت طاری کرتا ہے، یعنی گہری نیند سنا دیتا ہے، اور جو کچھ تم نے اس میں دن میں کاوشیں کی تھیں ان سے بے خبر نہیں ہے، پھر دن کے وقت تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے،
تاکہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو جائے، پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جیسے کچھ تمہارے کام رہے ہیں اس کی حقیقت وہ تمہیں بتا دے گا۔ بتائیں، اللہ نے ہمارے ساتھ روزانہ اتنی بڑی نشانی لگا دی کہ جس طرح تم سوتے ہو تو اتنے بے خبر ہو جاتے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کہاں ہو، ایک موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ موت کا نام اللہ نے دے دیا۔ یہ جو صحیح موت آتی ہے نا، تحقیق کی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ساری رات جب سوتا ہے نا تو اس میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ وہ اصل نیند ہوتی ہے، اس میں نہیں آپ کو پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، باقی آپ کروٹیں بھی لیتے ہیں، آپ ادھر سے ادھر بھی ہوتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں، وہ والی نیند نہیں، ایک ایسی نیند کا 1 گھنٹہ ہوگا وہ شاید، جس میں آپ کو بالکل نہیں پتا اور آپ کی روح اوپر چلی جاتی ہے۔ اب آپ کی روح واپس آنی ہے کہ نہیں جسم میں، یہ اللہ کو پتا ہے، اور اللہ نے ایک نشانی ہمارے ساتھ ہی لگا دی روزانہ رات کو، او بھائی یہ موت ہے اور یہ ایک دن موت آنی ہے، تو تم نے پھر میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر تم سوچو کون سی موت، کون سا حاضر ہونا ہے، او بھائی یہ رات کو جو سوتے اور صبح اٹھ جاتے، موت ساتھ ہی تو لگا دی ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب رات کو سوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح دیکھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ اتنی بڑی نشانی دی ہے کہ یہ ہے وہ موت، جب میں نے تمہیں موت دینی ہے، اور پھر جب میں نے تم صبح اٹھتے ہو تو میں نے تمہیں آخرت میں جگانا ہے، اس طرح تم اٹھو گے، نشانی ہمیں بتا دی۔ اللہ اکبر۔ اور وہی ہے اپنے بندوں پر زور و غلبہ رکھنے والا اور تم پر حفاظت کرنے والی قوتیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اسے وفات دیتے ہیں، وہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، کسی طرح کا قصور نہیں کرتے، پھر تمام بندے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا مالک حقیقی ہے، حکم اسی کا ہے، اور حساب لینے والوں میں اس سے جلد حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنی جلدی معاملہ، موت آئی ہے نا، کسی کو موت آ گئی ہے، یہ روح گئی ہے، آپ کی پہلی چیخ نکلی ہے کسی اپنے جاننے والے کی اور روح آسمانوں تک چلی گئی، اتنی جلدی اللہ حساب لینے والا ہے، اس سے جلدی حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ پھر تمام بندے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا مالک حقیقی ہے، حکم اسی کا ہے، حساب لینے والوں میں اس سے جلد حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے کہو وہ کون ہے جو تمہیں بیابانوں اور سمندروں کے اندھیروں میں نجات دیتا ہے، اور جس کی جناب میں آہوزاری کرتے ہو، کبھی پوشیدہ دعائیں مانگتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے تو پھر ہم ضرور شکر گزار بندے ہو کر رہیں گے۔ تم کہو اللہ ہی ہے جو تمہیں اس بلا سے، ہر طرح کے دکھ سے نجات دیتا ہے، لیکن اس پر بھی تم ہو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اے پیغمبر اسلام تم کہہ دو اس پر قادر، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر یعنی آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے کوئی عذاب اٹھا دے، یا ایسا کرے کہ تم گروہ گروہ ہو کر آپس میں لڑو مرو اور ایک دوسرے کی شدت کا مزہ چکھو۔ دیکھو کس طرح ہم گناگوں طریقوں سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اور بوجھیں، سمجھ بوجھ رکھیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہم نے اتنے یہ فرقے بنائے ہوئے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ حق پر ہوگا، بس وہ فرقہ نہیں، وہ اللہ کے بندے ہوں گے۔ تو اللہ چاہے نا تو ان فرقوں کو آپس میں لڑا دے، وہ شیعہ اس کو ماریں گے، ہوتا ہی ہے نا، اور تھوڑی تھوڑی سی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ وہاں فلاں کسی کی مسجد میں بم دھماکہ کر دیا یا ان کی شیعوں کی مسجد میں کر دیا، یہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں نا۔ اللہ چاہے نا تو اتنی شدت یہ اختیار کر جائیں کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار دو، اس شرک کرنے والی اور تفرقہ بنانے والی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے 66، اور تیری قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے اور تم حق پر قائم ہو، تم ان سے کہہ دو کہ میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک ٹھہرا ہوا وقت ہے اور قریب ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتیں میں کاوشیں کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ بحث کرنے میں وقت ضائع نہ کرو اور ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور و خوض کرنے لگیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ شیطان تمہیں بہلا دے، بھلا دے، تو چاہیے کہ یاد آنے کے بعد اسے ایسے گروہ میں نہ بیٹھو جو ظلم کرنے والا ہوگا، اور جو لوگ پرہیزگاری کی راہ چلنے والے ہیں تو ان پر ایسے لوگوں کے کاموں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جو کچھ ان کے ذمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ خود نصیحت پکڑیں تاکہ وہ بچیں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور کلام الہی کے ذریعے نصیحت کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بد عملی کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کا مددگار ہوگا یا اس کی شفاعت کر کے اسے بچا لے گا۔ جس قدر بدلے بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ سب دے دے تو بھی اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بد عملیوں کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیے گئے ہیں، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو ہوگا اور انکار حق کی جزا میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا نا، وہ اس کو ایک شخص کو لوہے کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور وہ تپ رہے ہوں گے، اتنے تپ رہے ہوں گے کہ اس کا دماغ پگھل کے باہر کو آ رہا ہوگا۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہوگا۔ ان لوگوں سے پوچھو کیا تم چاہتے ہو ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان،
اور باوجود یہ کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا چکا ہے، لیکن ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور ہماری مثال اس آدمی کی سی ہو جائے جسے شیطان نے بیابان میں گمراہ کر دیا ہو، حیران و پریشان پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھی ہیں جو اس راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ، ادھر آ، کہہ دو اللہ کی ہدایت ہی وہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر اطاعت جھکا دیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کی طرف تم سب اکٹھے لے جائے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو علم و حقیقت کے ساتھ پیدا کیا، یعنی مصلحت و حکمت کے ساتھ بنایا، اور جس دن وہ کہہ دے گا ہو جا، تو جیسا کچھ اس نے کہا ہے وہ ہو جائے گا، ویسا ہی ہو جائے گا، اس کا قول حق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہونے کے اعلان ہوگا، اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، اور وہ حکمت رکھنے والا ہے اور ادا ہے۔ بتائیں دنیا اتنی سی ہے بس کہ ہم لوگ اس کو بہت ٹائم سمجھتے ہیں نا، اور نسلیں آئیں اور کئی نسلیں آئیں اور کئی کرنا آئے اور کئی کرنے چلے گئے، یہی ہے نا ہمارے لیے کہ ہم دنیا بہت لمبی ہے، لیکن دنیا کیا لمبی ہے کہ اسرافیل نے سور پکڑا ہوا ہے نا، وہ بیچارے بازو نہیں سیدھا کر رہے کہ پتہ نہیں کب حکم ہو، اتنی سی دنیا ہے۔ اگر انہیں بھی پتا ہو کہ دنیا کافی لمبی ہے تو وہ کوئی ریسٹ ہی کر لے، وہ کہتی ہیں میں اپنا بازو نیچے نہیں کر رہا کہ میرا حکم الہی جب مجھے ہو تو ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے کا بھی فرق نہ ہو، میں اسی وقت مان جاؤں، اور جب سور پھونکا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کی آواز ایسی ہوگی، میں آپ کو بتاؤں کہ آہستہ شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ پھر بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم یہ سپیکر لگاتے ہیں نا، آپ یقین کریں، آپ تلاوت سن رہی ہوتی ہیں، میری کتاب کے نیچے سے ایک آہٹ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر آواز کیا ہوگی، اور اسی آواز سے دنیا تباہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ ایک سور جو پھونکا جائے گا وہ کتنے سال پھونکا جائے گا واللہ اعلم، جب تک کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اٹھ کے چورا نہیں ہونا شروع ہو جاتی، اس وقت تک پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہے کہ آیت نمبر 73، غیب اور شہادت کا جاننے والا اور وہ حکمت رکھنے والا آگاہ ہے۔ اور دیکھو جب ایسا ہوا کہ ابراہیم نے 74، اور دیکھو جب ایسا ہوا کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تم پتھر کے بتوں کو معبود مانتے ہو؟ میرے نزدیک تو تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، تم تسلیم کرو یا نہ کرو۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کے جلوے دکھا دیے تھے، اس پر حقیقت روشن کر دی تھی تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ اس پر رات کی اندھیری چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا ہاں میں انہیں پسند نہیں کرتا کہ جو ڈوب جانے والے ہوں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا ہوا نکل آیا تو ابراہیم نے کہا یہ میرا پروردگار ہے، اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اس گروہ میں ہو جاتا جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ پھر جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم نے کہا یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، تم جو کچھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان و زمین کی بنانے والی ہے، اور میں ان سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں، انہیں خلیل اللہ بنا لیا، دوست بنا لیا۔ دیکھیں جب وہ ابھی 14-15 سال کے تھے نا، نہ تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی، کوئی بھی کتابیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے بعد آئی ہیں، وہ پہلے تھے، یہ بھی کہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، یہ کائنات ایسے نہیں چل رہی، یہ غور و فکر، یہ جو جب انسان غور کرتا ہے نا اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اے بندے تو سوچ، میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تمہیں سیدھی راہ تک پہنچا دوں گا۔ انہوں نے کیسا سوچا؟ اپنی قوم کی طرح ہی سوچا، لیکن ذرا ہٹ کے سوچا کہ اچھا واقعی یہ اتنا بڑا چاند، واقعی یہ اتنا بڑا سورج، یہ اتنا بڑا ستارہ، جب نکلے وہی خدا، جب چلا جائے نہ میرا خدا جا نہیں سکتا، میرا وہ خدا ہی کیا جو غروب ہو جائے۔ انہوں نے کہا میرا خدا، عقل نے کام کیا، عقل جو اللہ نے دی ہے، کہتے ہیں اس دنیا میں نا دماغ جو ہے نا، عقل نیوٹن نے سب سے زیادہ استعمال کی ہے، یہ سائنسدان گزرا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ چیزیں ساری نیچے کی طرف ہی کیوں آتی ہیں، اوپر کیوں نہیں جاتی؟ اس نے کہا اس زمین میں ایک ایسی کشش ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور واقعی آپ چاند پر چلے جائیں تو کیسے وہ چیزیں، آپ پین پھینک دیں اڑتا پھرے گا، آپ سے پانی کا بلبلا کوئی بوتل سے نکلا وہ اڑتا پھرے گا، کہیں نہیں ٹکانا اس کا، کیونکہ نیچے ہی نہیں آتا۔ اس زمین میں کششیں کیسی رکھتی ہوئی ہے جس کو گریوٹی کہتے ہیں، اس نے عقل استعمال کی۔ دیکھیں آج بھی نیوٹن اگر مسلمان نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، ابراہیم جس طرح غور کر رہے ہیں اسی طرح یہ نیوٹن نے کیا نا، خیر نیوٹن کو میں اس سے ملا رہی ہوں، ابراہیم سے تو کوئی مل نہیں سکتا، جو کوئی سائنسدان نہیں تھے اور کوئی کچھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اتنا غور و فکر کیا کہ تمام کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کے کہا نہیں یہ کوئی کسی کا رب نہیں ہے، ان کو چلانے والا کوئی رب ہے۔ اور کیسے پھر انہوں نے دھڑنگے سے کہا، انہوں نے بے باک ہو کر کہا بغیر ڈر کے کہ ہے قوم میں بھی تمہارے پیچھے لگنے لگا تھا، میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا کہ یہ میرے خدا ہیں، میں تو بالکل نہیں لگوں گا۔
کہ تم لوگ جن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کہا 80 اور ابراہیم ہے اور ابراہیم سے اس کی قوم نے رد و قد کی، یعنی جھگڑے کیے. پھر اب ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں رد و قد کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ حق دکھا دی ہے، اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے میں ان سے نہیں ڈرتا. میں جانتا ہوں کہ جب تک میرا پروردگار مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر کیا تم نصیحت نہیں کرتے؟ یہ ہمارے بچوں کو دیکھ لینا ذرا، باپ کما کے دیتا ہے نا تو کیسے فرما بردار بنے ہوئے ہیں. بھائی ابا جان سے پیسے لینے ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہے، تو کیونکہ باپ ہی دیتا ہے. ابراہیم بھی تو بچے تھے اور ان کا باپ علاقے کا سب سے امیر بندہ تھا. انہوں نے یہ کچھ نہ سوچا کہ میرا باپ مجھے کوئی پیسہ دے گا یا میں اپنے باپ کا وارث میں نے بننا ہے، میں نے دولت ساری اس علاقے کا میں نے سردار بننا ہے، تو میں کن چیزوں کی طرف جا رہا ہوں. ایویں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم کو اپنا خلیل اللہ کہہ دیا کہ میرا دوست ہے، اس نے سب کچھ چھوڑا میری راہ میں اور خالی چلا گیا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کہا آیت نمبر 81 اور میں ان ہستیوں سے کیوں ڈروں جنہیں تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے کوئی سند اور دلیل تم پر نہیں اتری ہے. بتلاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کی راہ امن کی راہ ہوئی؟ اگر تم علم و بصیرت رکھتے ہو تو جن لوگوں نے اللہ کو مانا اور اپنے ماننے والوں کو ظلم یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے آلودہ نہ کیا تو انہیں کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہیں. اور دیکھو یہ ہماری اجرت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر دی تھی. ہم جس کے مرتبے بلند کرنا چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور یقیناً تمہارا پروردگار عطا کرنے والا ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھائی، اور ابراہیم سے نوح علیہ السلام کو دکھا چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی یہی راہ دکھائی. دیکھیں ان میں سے کون کون آئے. سبحان اللہ. یعنی کہ پیغمبروں کا سلسلہ ہی ان سے چلا. اللہ کو اتنے پسند آئے وہ کہ اللہ نے کہا تیری نسل میں سے چلے گا سلسلہ. یوسف علیہ السلام بھی انہی میں سے ہوئے. سبحان اللہ. اور ہم اس طرح نیک کرداروں کو بدلہ دیتے ہیں. اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کہ یہ سب نیک انسانوں میں سے تھے. اللہ اکبر. اور نیز اسماعیل اور الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو، ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر برتری دی تھی. اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسل اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی کتنوں کو ہم نے برگزیدہ کیا تھا اور سیدھی راہ ان پر کھول دی تھی. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کی روشنی دکھا دے. اور اگر یہ لوگ توحید کی راہ چھوڑ کر شرک کرتے تو ان کا سارا کام دھرا اکارت رہ جاتا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، آپ یہ غور کریں تو سارے پیغمبروں کا ذکر ہوا. اللہ نے ایک ایک کر کے سارے پیغمبر بتا دیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ابراہیم سے چلے. پھر کہاں تک سلسلہ پہنچا وہ اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد 89 یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی. پھر اگر یہ نعمت سے انکار کرتے ہم نے ان کی حفاظت ایک ایسے گروہ کے حوالے کر دی جو سچائی سے انکار کرنے والا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راہ حق دکھا دی. بس تم بھی انہی کی پیروی کرو. یعنی جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اب ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ انہی کی پیروی کرو. تم کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا یا اس کے سوا کچھ نہیں، کہ تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے یہ. وما قدر اللہ حق قدرہ. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کہ انسان نے نا اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی نا وہ نہیں کی. جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری تو گویا ان لوگوں نے اللہ کا بڑا غلط اندازہ لگایا. تم کہو کس نے وہ کتاب اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے، اور جسے تم اوراق کا مجموعہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہو اور بہت سی پوشیدہ باتیں پوشیدہ کر رکھتے ہو. نیز تمہیں وہ باتیں کس نے سکھائیں جو پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے؟ تم کہو اللہ نے. اور پھر انہیں انہی کی کاوشوں میں چھوڑ دو کہ وہ کھیلتے ہیں. اب دیکھیں نا بچے جو ہے نا، بچے وہ ساری زندگی ماں باپ کا احسان نہیں دے سکتے. ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحابی تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دیکھا کہ اپنی ماں کو نا یا اپنے بڑے باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے نا حج کرا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا باپ ہے، چل نہیں سکتا. میں نے کہا میں اس کا حق ادا کر دوں کہ اس نے مجھے پالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او بھائی تم تو اس ماں کی ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتے جب وہ گیلے بستر پہ خود ہو جاتی تھی اور تمہیں خشک پہ کر دیتی تھی. ایک رات کا نہیں حق ادا کر سکتے. اب تو آپ سوچیں ماں قدر اللہ حق قدرے ہی. اللہ کی قدر پھر کیا ہے؟ ایک ماں باپ کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، اللہ نے کہہ دیا. تو پھر اللہ کی قدر کیا اور اللہ کا حق ادا ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم سوچ لیں ذرا کہ اس کی کس چیز کا شکر ادا کرنا ہے ہم نے، اور کیسے عاجزی سے ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو خود سوچیں پھر کہ اللہ کا حق کیا ہے. اس کے بعد ہے 92 اور دیکھو یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، برکت والی ہے، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس کی تصدیق کرنے والی ہے.
اور اس لیے نازل کی تاکہ تم ام القرا کے باشندوں کو اور ان کو جو اس کے چاروں طرف بستے ہیں متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی نگہداشت سے غافل نہیں ہوتے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو